ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ بات کروں گا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 35 سے 40 منٹ کا مطلب 35 سے 40 منٹ ہوتا ہے۔ ہم اتنا 2 باتیں کریں گے، سب لوگ مل کے تقریر کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں تقریر کروں آپ آؤٹ رہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم انشاءاللہ 2 باتیں کریں گے۔ ایک تو قرآن کی جو اہمیت ہے اس پر بات کریں گے، اور قرآن مجید کی حفاظت، اللہ کی بہت سی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن ہی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں کیوں لیا، اس پر بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ تیسری بات یہ کریں گے کہ عورتوں کو دینی تعلیم دینے کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں، قرآن کی اہمیت کا اندازہ اوپر سے چھوڑ کر یہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ دنیا میں غور سے سنیے گا۔ دنیا میں جتنے کام ہیں سب کام کرنے کی ابتدا حدیث سے جو ہے ثابت ہے کہ جو بھی آپ کام کریں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، سب میں کہا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ سے کام نہیں شروع کریں۔ ایک ہی کام دنیا کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھیے، بقیہ کسی کام نہیں، اور وہ صرف قرآن کریم۔ فاستعیذ باللہ، اگر قرآن پڑھتا ہے بندہ کوئی تو سب سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے علاوہ کہیں بھی اعوذ باللہ کہنے کا کہ کوئی جو ہے وہ روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ کتاب گاندھی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ قرأ اللہ یاسین و طٰہٰ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی پیدائش سے بہت پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھا۔ جب سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھا تو فواہ ملائکہ، ملائکہ نے بڑا اس پر تعجب کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام کس کو دیا جائے گا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ امت آنے والی ہے، اس کو یہ کلام دیا جائے گا۔ تو فرشتے بھی اس کتاب پر رشک کرتے ہیں جو آپ کو بغیر کوشش کے آپ کے ہاتھ میں۔ نمبر 1، جب سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، جن آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے، جن بھی آشچर्य جنک ہیں، جن بھی تعجب میں ہیں، فرشتے بھی تعجب میں ہیں۔ جماعت والے ایک جملہ برابر بولتے رہتے ہیں،
میں بھی بات حدیثوں میں ہے کہ انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کون سی ہماری فضیلت نظر آ رہی ہے. ابھی ایک ربیع الاول گزرا ہے, ڈی جے بجا کر کے پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ربیع الاول منایا ہے. آخر پر انبیاء کو یہ کہنا کہ ہم امت محمدی کے فرد ہیں, اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو پروردگار عالم نے حامل قرآن بنایا ہے. تو انبیاء بھی نشر کرتے ہیں, فرشتے بھی نشر کرتے ہیں, جنات بھی نشر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہم کو عنایت کی. اس کتاب کا سب سے زیادہ جو اٹیک ہے, حملہ ہے, وہ شیطان کا ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں کہ اس کتاب سے امت جڑ جائے. مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کا ایک خواب نقل کیا ہے اور اس خواب کو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے پوچھا. خواب یہ تھا کہ امام مالک نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ آپ کے دربار میں سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل کون ہے؟ تو جواب ملا کہ قرآن کریم. تو جب یہ بات وہاں خان رحمۃ اللہ علیہ نے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی کہ حضرت اس کی تشریح کیا ہے خواب میں, تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دم صحیح بات ہے. تو انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا امداد اللہ صاحب. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دلی کے سفر پہ تھا اور پیدل جا رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کہ کسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں. تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو ان کو لگا کہ دلی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امداد ان کی خود کی کتاب پر لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ شعر کا معنی کیا ہے, حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کی تشریح کیا ہے. تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ صاحب سے بڑھتا ہے سب خوش ہوا کہ میری کتاب اس لائق ہے کہ لوگ بیٹھ کر کے اس کو پڑھیں اور گروپ کی شکل میں پڑھیں. تو ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں ایک چھوٹا سا پمفلیٹ میں نے لکھا ہے اور وہ میں نے دیکھ لیا کہ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو مجھے دل سے خوشی ہوئی. تو رب الجلال کی کتاب کو جب لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے امام مالک کے جواب میں یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب اس کو کرتا ہوں جو ہماری کتاب کو قریب ہو. لہذا اس کتاب سے امت کا جو حال ہے اور ملا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس شیطان مربوط سے پناہ چاہتا ہوں, آپ کی کتاب کھولنے جا رہا ہوں, آپ میری مدد کروائیے. لیکن شیطان کا ایسا حملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کو اگر مائنس کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے تو 90% مسلمان قرآن مجید سال بھر نہیں پڑھتے, سال بھر نہیں پڑھتے. 10% زیادہ پڑھنے والے ہیں اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں, 2-4% لوگ ہیں جو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں. اگر ثانوی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے, نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے. یہ تو آئی تھی کتاب اس لیے اس پر عمل کیا جائے. حافظ کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے. عموماً جلسوں میں ایک حدیث بہت کامن ہے, سنائی جاتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جاتا ہے جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوتی ہے. عموماً یہی پہ لا کر کے حدیث کو تاج پہنا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ حدیث کا ابھی ٹکڑا باقی ہے کہ فما کرنے کا بلندی منانے کا لہٰذا کہ تمہاری کیا رائے ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے اس سب کے بارے میں جس نے اس کتاب پر عمل کیا. مطلب کیا ہے, حفظ کا, تلاوت کا سب کا ثواب الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید پر عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے جس کے لیے الفاظ نہیں. فما کرنے کا بھی لگی منانے کا لہٰذا تو سب کے بارے میں آپ سے کیا رائے ہے کہ جس نے اس کتاب پر عمل کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہے. تبلیغ کا ذمہ ہمارے لیے ہے لیکن حفاظت
کیوں؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بالغ ہوئی، جب دنیا مچور ہوئی، دنیا جب بالغ ہوئی، تب پروردگار عالم نے اس کتاب کے نزول کا فیصلہ فرمایا۔ ہر رسول، خاص کر نبی نے، ہر رسول کے جو آنے کا مقصد ہوتا ہے، اور سنیے گا اس بات کو، ہر رسول کے آنے کا مقصد بہت ہے۔ اس میں سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں کیا تبدیلیاں ان کے لوگوں نے کی ہیں، وہ آ کر کے رسول اس کا کریکشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ پہلے دن سے فرما رکھا تھا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہوں گے، لہذا اس نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ جب کوئی رسول آنا ہی نہیں تو کریکشن کون کرے گا؟ لہٰذا قیامت تک کی یہ ذمہ داری اس نے اپنے دل میں لی، جو ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ نا نام نزل نبی کرا رہی نازم حافظون، کہ نازل ہم نے کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دین اسلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے جس ذات اور جس برادری کا جس قوم کا بھی ہو۔ قیامت تک کوئی قیامت میں آ کر کے یہ اللہ سے نہیں کہہ سکے کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے اتنا چینج کر دیا کہ ہم کنفیوز ہو گئے کس پر عمل کریں۔ یہ عذر نہ مسلمان پیش کر پائے گا، نہ غیر مسلم پیش کر پائے گا، کوئی نہیں پیش کر پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اسی لیے کی ہے کہ قیامت میں تمام دنیا کے لوگوں کا عذر ثابت ہو جائے، کیونکہ مزاجن ہم عذر پسند ہیں۔ کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے مرحلے میں اپنی غلطی کو محسوس کر لے یا بول دے ہم اس کی غلطی ہو گئی، پہلے عذر کرتا ایسا ہوا ویسا ہوا، بات ہے۔ تو قیامت میں کوئی بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں آئے کہ پروردگار عالم ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ بائبل آپ کو معلوم ہے اس وقت 8 الگ الگ کاپی ہے بائبل کی، یہ سچی دنیا میں۔ ہر بائبل کا ماننے والا کہتا ہے کہ میری بائبل صحیح ہے۔ قرآن مجید میں الحمدللہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہر میں تلاوی ہوتی ہے، دیوبند میں بیٹھا ہوا آدمی اس کی تلاوت سنتا رہتا ہے، کبھی آج تک اس نے کہا کہ یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، ہمارے قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس لیے کی قیامت تک کا ہمارا اسکول عذر ختم ہو جائے اور ہر حال میں اس کتاب پر بھی عمل سے نجات ہوگی۔ لہٰذا اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کتاب پر جتنا عمل کریں گے اتنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اتنی قربت ہوگی۔ ہمارا حال کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں حال ہے 2-3 شہر پورے بھارت کے ایسے ہیں کہ جس میں لوگ وراثت کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، مطلب پورا بھارت بہت شوق سے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، بہت شوق سے جاتے ہیں، کہیں سب سے بیٹھتے ہیں کہ مجھے قربانی کا ثواب لینا ہے، اپنی بہن کا حصہ مان کر رہے ہیں، اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہن کو حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہیں گزار ہیں، وراثت کی آیت پر عمل کرتے ہی نہیں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پر ایک جملہ ہونا چاہیے کہ چلو ہماری تمہاری جو لڑائی ہے یار یہ موضوع سے ہے، چلو ایسا کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، جو رسول کہتا ہے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ FIR درج کرائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، لڑکیا کپڑا پھٹ جائے وہاں تک جائیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ چلو تم بھی مسلمان ہو، پھر مسلمان ہیں، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی تو کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں دنیا والے، لیکن یہ بھی کافر کی نہیں کرے، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ حکام کو کیا کیا انکار کر دیا۔ کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے نا، کوئی ہم کو کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنا بڑا علامہ صاحب ہو، کوئی آپ کو ہم کو ذلت سے نکال دے گا۔ ذلت سے نکالنے کی صرف ایک ترتیب ہے، مسلمانوں کا موٹر کے بھی حصہ ہے، میجورٹی یا مسلم ہے، قرآن مجید پر عمل شروع کر دے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی کچھ کیونکہ اللہ سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑا ہاتھ اللہ ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں اچھا برتاؤ کرے، کون سا ہمارا کام کرتا ہے؟ بھائی آپ غیر مسلم بھی وراثت دے دیتا ہے، آپ بھی وراثت دیتے ہیں، غیر مسلم بھی اپنے معاملات۔ اب سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا عورتوں کے طلاق کا کیوں گیا؟
उस महिला मंडल से फैसला करवाया जाएगा, उस जज उससे फैसला कराया जाएगा तो इस्तीजा नहीं देता है। किसका फैसला करेगा? उस कौम का फैसला करेगा जिसके हाथ में अल्लाह ने कुरान दे रखा है। तो ऐसी कौम हमारे जो मामला है इसमें दिलचस्पी बुनियादी हो जाएगी, बहुत सी वही हो सकती है लेकिन नंबर बढ़ती है। तो ये कुरान मजीद की अहमियत को समझें और इस पर अमल करने की हद तक इम्कान कोशिश करें। नंबर 1, जब कुरान मजीद पर अमल छोड़ दिया जाता है, आप देखें अब हम चिल्ला रहे हैं कि हम कुरान पर अमल करना चाहते हैं तलाक के मामले में, हुकूमत कह रही है आपको कुरान पर अमल नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमने जब कुरान मजीद पर अमल छोड़ा, अब आप दुआएं मांगेंगे कि रब्बुल जलाल हम आपकी किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। बड़ा लंबा वक्त दिया गया इस दुनिया में, हिंदुस्तान में खासकर और भी सुनिएगा, सबसे ज्यादा जिन लोगों के कहने पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो सूफी हजरात, उनकी कोशिशों से, उनकी दावत से एक बड़ा तबका मुसलमान जो हुआ है यहाँ, कोई हिंदू सूफी से नफरत नहीं रखता। गौर से सुनिएगा, कोई हिंदू सूफी से नफरत नहीं रखता है। जो भी हमारे हिंदुस्तानी लोग भाई हैं वो बादशाहों से तो नफरत रखते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में 850 साल हुकूमत की, उनसे नफरत रखते हैं। जबकि उन्होंने एक आध इक्का दुक्का वाकया हो गया हो कि गैर मुस्लिम को मुसलमान बना दिया हो, सारे तो इन्होंने बनाए हैं। इनसे आप मोहब्बत रखते हैं जिन्होंने आपके सारे पूर्वजों को पलटा और उनसे आप नफरत करते हो तो कुछ भी नहीं। वजह क्या है? इन्होंने उस अहकामात को, अल्लाह ताला की उस दावत को पहुंचाया ज्यादा लोगों के दिलों में नफरत नहीं है। कुरान पर अमल किया क्यों किया है? ज्यादा लोगों के दिल उनके लिए नफरत में आज भी नहीं है ना उस वक्त। इन्होंने 850 साल हुकूमत की, अल्लाह की किताब को छोड़ करके सारे लोग आज उनसे नफरत करते हैं। तो ये जब कुरान मजीद पर आप अमल करने यही कहना चाह रहा हूं कि जब कुरान मजीद पर अगर अमल किया जाता है तो लोगों के दिल आमिल कुरान के लिए अपने आप ऑटोमेटिक तौर पर मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हदीस में आता है कि सारे दुनिया के दिल अल्लाह कहता है मेरे 2 उंगलियों के बीच में रहे। वो जैसे कैसा प्ले करता रहता है। तो दिल किसी के कब्जे में नहीं, दिल तो अल्लाह के कब्जे में। अल्लाह हमारे लिए उनके दिल में क्यों नफरत डाल रहा है? क्योंकि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ा है, ज्यादा उसी के बिना बराबर। बात समझे मेरी? ये बात थी। दूसरी बात, ये जो कहा जाता है कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, हालांकि अगर देखा जाए तो ये बात होगी कि जिसने जिक्र किया उसको ताज पहनाया जाएगा। कहा यह जा रहा है हदीस में सलात सही है कि ताज पहनाया जाएगा वालिदैन को। क्यों? क्योंकि असल जो सबब बना है वो कौन बना है? वो वालिदैन बना है। उसकी वजह से उसकी बच्ची और बच्चे ने क्या किया है? टिप्स किया है। वो सबब बनने की बुनियाद पर इतना बड़ा उसको क्या है अवार्ड परवरदिगार आलम की जानिब से दिया जाएगा कि तूने उस चीज को उस किताब से जोड़ दिया जो अल्लाह ने हिफ्ज़ करने, हिफाजत के कुरान की जिम्मेदारी दी थी और हिफाजत का